ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده الذي نصر عبده. أما بعد فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. مکرم صدر حکم عالی قدر و سامعین ذی اثر، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و افادیت. حاضرین بس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے امام نبی الاحترام حضور خیر الانام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے. ان کے طریقے پر فوز و فلاح کا دار و مدار رکھا ہے اور ان کے اسوہ کو اپنا نیکی تاکید کی ہے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کو لازم قرار دیا ہے اور ان کی سنتوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. آخر کیوں؟ تو سنو، اس لیے کہ یہی راہ ذیشان ہے، یہی مطلوب و مقصود ایمان ہے، یہی حق و باطل کے درمیان فرقان ہے، اسی میں فلاح انس و جان ہے، اسی پر چلنے والا کامیاب و کامران ہے، یہی عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میزان ہے، یہی قرینہ رضا رحمان ہے، جیسا کہ میرا اللہ کا فرمان ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور یہ بھی سن لو، جو میرے آقا کی سنتوں سے انجان ہے وہ دنیا میں بھی بڑا پریشان ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حیران ہے. جو میرے آقا کی سنتوں کا منکر ہے اس کے لیے نیران ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا واضح بیان ہے: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو ہماری سنتوں سے بے دھیان ہے اس کے لیے کوئی ہمارا نہیں ہے، ہمارا کوئی عہد و پیمان ہے. جی ہاں، دو جہاں کے سردار، مدینے کے تاجدار، کائنات کے دلدار، آقا نامدار، نبی معظم، شفیع الامم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہی ہمارا مقصد حیات و ممات ہے. سامعین با تمکین، میرے سرکار کی ذات زندگی کے تمام لمحات و حالات کے لیے، تمام طبقات کے لیے، ہر قسم کے جذبات و احساسات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. میرے سرکار کی سنتیں زندگی کا حسین قرینہ ہے، ترقی کا زینہ ہے، محبتوں کا دفینہ ہے. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم دولت مند و تاجر ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کو دیکھو. اگر تم مہمان ہو تو ابو ایوب انصاری کے گھر اترنے والے اس مہمان مدینہ کو دیکھو. اگر تم قیدی ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی کو دیکھو. اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کے حالات پڑھو. اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم پر ایک نظر ڈالو. اگر تم کمانڈر و سپاہ سالار ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار کو دیکھو. اگر تم فاتح ہو تو فاتح مکہ کے ایثار و کرم فرائی سے سبق حاصل کرو. اگر تم نے شکست کھائی ہو تو معرکہ احد کا جائزہ لو. اگر تم استاد ہو تو درسگاہ صفا کے استاد و معلم کو دیکھو. اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر ایک نظر دوڑاؤ. اگر تم داعی اور حق کے منادی ہو تو اس داعی اعظم کے کردار کو سامنے رکھو. اگر تم واعظ و مقرر و ناصح ہو تو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہونے والے اس خطیب کی صدائے دل نواز سے سبق حاصل کرو. اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے لختی جگر کو دیکھو. اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڑلے کو دیکھو. اگر تم جوان ہو تو مکے میں بکریاں چرانے والے اس عظیم انسان کی سیرت پڑھو. اگر تم سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سالار کاروان کی مثالیں پڑھو. اگر تم پنچایت کے قاضی اور عدالت کے جج ہو تو کعبے کے اس قاضی اور فیصلہ نواز کو دیکھو جس کے ایک فیصلے نے طویل جنگوں کو ختم کر دیا. اگر تم منصف ہو تو اس منصف اعظم کو دیکھو جس کی نگاہوں میں شاہ و غدا سب برابر تھے. اسی وجہ سے مختصر اور صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے، بس آئینہ دیکھا کرو. بھائیو، یاد رکھو، ہم لاچار نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں. ہمارے لیے ہمارے آقا نے زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک، کھانے سے لے کر